اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا شمار دنیا کی چند سب سے طاقتور اور آرگنائز دفاعی فورسز میں ہوتا ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے اسرائیل کے پاس اتنی فوجی طاقت، اور کیا اس کے حریفوں حماس اور حزب اللہ کے پاس بھی اس قسم کا جنگی ساز و سامان ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ٹک پائیں؟ سرویلنس کے نظام سے لے کر ہتھیاروں تک اسرائیل کے پاس جنگی ساز و سامان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان فیکٹ اسے مڈل ایسٹ کی سب سے طاقتور فوج کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی مبینہ جوہری طاقت کا ذکر بھی نکلتا رہتا ہے۔ میں ہوں سمرا فاطمہ، اور آج ہم سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے اس کانفلکٹ میں آمنے سامنے جو فریق ہیں ان میں کون کتنا طاقتور ہے اور ان کی یہ طاقت آتی کہاں سے ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل کے پاس دو طرح کی فوج ہے۔ ایک ایکٹیو آرمی جس میں 1,69,000 فوجی ہیں، دوسری ریزرو فورس جس میں 4,65,000 فوجی ہیں۔ انہیں ضرورت پڑنے کے وقت متحرک کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اسرائیل میں ہر مرد اور خاتون کے لیے فوجی ٹریننگ لازمی ہے۔ ان سب کے ساتھ اسرائیلی فوج کے پاس 500 آرٹلری، 64 سے زیادہ میزائل لانچرز جس میں آئرن ڈوم بھی شامل ہے، 1590 ٹینکس، 354 ہوائی جہاز اور 142 ہیلی کاپٹرز اور 49 نیوی کے جہاز ہیں۔ خطے میں امریکی ملٹری پریزنس اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، اور اسرائیل نیٹو میں شامل نہ ہونے کے باوجود امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے حریفوں یعنی حماس یا حزب اللہ کے پاس کتنی جنگی طاقت ہے۔ حماس کی ملٹری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے ارکان کی تعداد 30 سے 40 ہزار کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس کے پاس 250 کلومیٹر تک رینج کی 10,000 سے زیادہ راکٹس ہیں۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے بعض میزائل 500 کلو گرام تک وزنی بم لے جا سکتے ہیں۔ سمندر میں چھاپا مار کارروائی کرنے والے 400 کے قریب نیول کمانڈو اور ڈرون کی صلاحیت بھی ہے۔ اینٹی ٹینک میزائل سسٹم میں روسی کارنٹ پلیٹ فارم اور ایرانی فجر ہتھیار شامل ہیں۔ حماس کو 500 کلومیٹر لمبی زیر زمین سرنگوں کی وجہ سے غزہ میں اسرائیلی فوج پر ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ غزہ میں دوسری بڑی شدت پسند تنظیم اسلامی جہاد ہے، جس کے مسلح ونگ القدس بریگیڈ کے ارکان کی تعداد 1,000 کے قریب ہے اور مختلف رینج کے 8,000 راکٹ سے لیس ہے۔ لبنانی شدت پسند گروہ حزب اللہ کے جنگجوؤں کی تعداد 1,00,000 کے قریب ہے، اور اس کے پاس درست نشانے پر لگنے والے راکٹ اور ڈرونز ہیں۔ پچھلے کچھ برسوں میں اسرائیل امریکہ اور جرمنی جیسے ممالک سے بھی ڈھیروں ہتھیار امپورٹ کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسے سالانہ قریب $3.5 بلین سے زیادہ کی فوجی امداد امریکہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو اسرائیل اپنی اتنی فوجی طاقت کا آخر کیا جواز پیش کرتا ہے؟ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس وقت وہ ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے، جو کہ اسرائیل مخالف تنظیموں حزب اللہ اور حماس کی مدد کرتا ہے۔ 2006 میں اسرائیل اور جنوبی لبنان میں بیسڈ حزب اللہ کے درمیان باقاعدہ جنگ ہو چکی ہے۔ ایران کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی مبینہ کوشش کو بھی اسرائیل اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ ماضی میں اسرائیل کی عرب ممالک کے ساتھ بھی جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1967 میں مصر، اردن اور شام کی مشترکہ طور پر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی تھی، لیکن اسرائیل نے نہ صرف یہ جنگ جیت لی بلکہ مزید علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا، جن میں غزہ کی پٹی، غرب اردن، بیت المقدس اور گولان ہائٹس شامل ہیں۔ اس طرح اسرائیل نے اپنے سائز میں 4 گنا اضافہ کر لیا۔ اس کے بعد 1973 میں مصر اور شام نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ جنگ بھی اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے جیت لی۔ 1967 کی جنگ کے بعد سے اسرائیل کو امریکہ سے ملنے والی فوجی امداد میں کافی اضافہ ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ریلیشن شپ کو ایک 2 وے ریلیشن شپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو فوجی امداد دیتا ہے اور بدلے میں اسرائیل مڈل ایسٹ میں اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اتنی بڑی ملٹری پاور کے سامنے حماس اور حزب اللہ جیسی چھوٹی ملیشیا کی کیا حیثیت ہے، اور آخر اسرائیل انہیں بے اثر کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکا ہے؟ حماس ایک سیاسی اور فوجی تنظیم ہے۔ اس نے عام انتخابات جیت کر سن 2007 میں اقتدار حاصل کیا تھا اور اس وقت سے اب تک اقتدار میں ہے۔ وہ عام لوگوں میں گھلے ملے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غزہ میں اتنی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی فوج کے حماس کے ٹھکانوں پر حملے میں متعدد گھر زد میں آ رہے ہیں۔ یہ عام لوگ حماس یا دوسری شدت پسند تنظیم فلسطینی اسلامک جہاد کا حصہ نہیں ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد بھی اسرائیل کا خاتمہ کرنا ہے۔ عام شہری بھی وہیں رہ رہے ہیں اور وہ ہلاک ہو رہے ہیں۔ سرحد کی دوسری طرف لبنان میں حزب اللہ ہے۔ لبنان کی داخلی سیاست میں وہ ایک طاقتور فوجی اور سیاسی تنظیم ہے۔ اس کے پاس بڑی تعداد میں ہتھیار اور گولہ بارود ہے۔
10 लाख रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स हैं। वो बहुत मौसर फौजी ताकत है। उसे ईरान की हिमायत हासिल है और हमास की तरह ही ईरान उसकी भी तरबियत और फंडिंग करता है। लेकिन वो हमास से कहीं ज़्यादा ताकतवर है और उसकी लड़ने की सलाहियत भी ज़्यादा बेहतर है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के साथ सन 2006 में जंग लड़ी, जिसमें दोनों में से कोई भी नहीं जीता था। और अब अगर हिजबुल्लाह मौजूदा जंग में शामिल होती है तो इसराइल को 2 महाजों पर 2 जंगें लड़नी होंगी, जो एक मुश्किल काम होगा। Against Israel, Israel would find itself fighting 2 wars on 2 fronts, and it would be really stretched. देखिए, हर मुल्क और कौम को अपने दिफा का हक हासिल है और इसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी और फौजी सलाहियत को बढ़ाने का जवाज़ भी है। लेकिन अपने दिफा और हिफाजत के नाम पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और जंगी जुराइम का कोई जवाज़ नहीं। जंग के भी कुछ उसूल होते हैं जिनका एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। आपको सहरबीन का आज का एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो यहाँ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और BBC उर्दू के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सहरबीन के और भी एपिसोड्स आप यहाँ देख सकते हैं।